अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं बुशरा मलिक। सियासी पारा इस वक्त अरूज पर है, मुलाकातों पर मुलाकातें जारी हैं, हकूमती अरकान पार्टी से खिसकने के दर पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के रुकन अलीम खान ने जहांगीर तरीन के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। ना सिर्फ ये बल्कि अलीम खान ने पंजाब हुकूमत पर भी तशवीश का इज़हार किया है। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप का जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर एक अहम बैठक हुई, जहां पर अलीम खान भी मौजूद थे। ना सिर्फ ये, जहांगीर तरीन ने लंदन से इस इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की, जहां इजलास में एक 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई जो अगले 48 घंटे में आइंदा लाए अमल तय करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुतहर्रिक हो गए हैं। उन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को अलीम खान और जहांगीर तरीन को मनाने का टास्क भी सौंप दिया है। साथ ही साथ इमरान ज़राए से मालूम हुआ है कि गवर्नर सिंध की मुलाकात अलीम खान से हुई है, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में मामलात तय पा जाएंगे और मतवक्के है कि अलीम खान की मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान से हो जाए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने तहरीके अदम एतमाद से मुतल्लिक़ बातचीत की। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि हुकूमत तहरीके अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन नहीं बल्कि बैरूनी साजिश के तहत लाई जा रही है। इस सब पर बात करने के लिए हमेशा की तरह प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे मलिक अहमद नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम बुशरा, नाजरीन आपको भी अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, तमाम सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ पीपल्स पार्टी का ये लॉन्ग मार्च आज इस्लामाबाद में अपना पड़ाव डालेगा और हुकूमत की जानिब से 4 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक का इनको टाइम ड्यूरेशन भी तय पा गया है, NOC भी जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ ये अलीम खान और अलीम खान का जहांगीर तरीन के ग्रुप में शामिल होना, इस सूरत हाल को आप कहाँ देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया बुशरा। सियासी पारा एकदम हाई नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली इस पीक तक पहुंचा है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि हम इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं और उसमें भी आपका भी सवाल था और PMLN के स्टेटमेंट्स भी थी कि 24 और 48 घंटे जो है वो बहुत अहम है। और सरप्राइजेज़ का वक्त जो है वो PMLN भी कह रही थी कि बहुत करीब है और पीपल्स पार्टी भी जो है वो कह रही थी कि वो भी सरप्राइज़ जो है वो देंगे। अब इसके अंदर जो अहम बात है बुशरा वो ये देखना है, जिस तरह आपने अभी कहा है कि 24 घंटे का जो है वो अल्टीमेटम जो है वो इमरान खान साहब को दिया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से। जी। सबसे सबसे पहले तो इस जुमले के अंदर जो राज पिन्हा है वो ये है कि मुझे लगता है ये है कि ये मार्च यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। ये मार्च जो है ये बिल आखिर जो है ये धरने में कन्वर्ट हो जाएगा और धरने में जब ये कन्वर्ट होगा और मेरी जो समझ बूझ है उसके मुताबिक मुझे लगता ये है कि कॉज जो है वो तमाम जमातों की जो है वो मुश्तरका है। लिहाजा मैं ये देख रहा हूँ कि जिस वक़्त ये मार्च यहाँ पे डी चौक पे पहुँचेगा तो उस वक़्त जो है वो PDM और पीपल्स पार्टी जो है वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे होंगे और फिर ये प्रेशर जो है वो डेवलप करेंगे। जी सही। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ये डॉक्टर शहबाज गिल ने जो अपनी स्टेटमेंट एक दी उसमें उन्होंने कहा कि तहरीके अदम एतमाद अपोजिशन नहीं बल्कि बैरूनी साजिश के तहत लाई जा रही है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए बुशरा, बैरूनी साजिश नहीं है, दोनों चीज़ें जो है ना वो पैरेलल चल रही हैं। एक तो एक इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साहब, एक चीज़, अगर बैरूनी साजिश नहीं है तो फिर क्या है कि पिछले गुज़िश्ता 4 सालों में तो तहरीके अदम एतमाद पेश नहीं हुई है, तो अब ऐसा क्या हुआ है कि ये बैरूनी एक्सटर्नल मतलब आप हालात देख रहे हैं, आपके सामने हैं और इस वक्त बैरूनी जो जितनी ताकतें हैं वो तो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहती हैं, तो क्या ये टाइमिंग मैटर नहीं कर रही है आपके ख्याल में? बिल्कुल बुशरा, हमेशा जो है वो टाइमिंग्स बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इमरान खान साहब से जो है वो 2 गलतियाँ हुई हैं। एक तो उनसे गलती जो है वो ये हुई है कि वो इस दफ़ा जो असेस
کرنے کی ان کے اندر جو صلاحیت تھی اس کو انہوں نے بڑا رانگلی پرسیو کیا ہے، اور وہ اس کی جو ہیٹ تھی، پولیٹیکل جو ہیٹ تھی، اس کی انٹینسٹی کو وہ صحیح طور پر جو ہے وہ ان کو گائیڈ نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا. اور اس وقت جس وقت آپ اور میں اس وقت پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت ٹیم کا فیلئر ہے، جی ان کی ٹیم کا فیلئر ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اجلاس میں مصروف ہے، اور پنجاب حکومت کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے جی. اور ہو سکتا ہے کہ اس سارے سینیریو کے تحت جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی جو ہے وہ قربانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دینا پڑے گی. کاف لیگ نے علیم خان کے نام پر تحفظات ظاہر کیے ہیں. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شاید پنجاب حکومت اپنے پیروں سے تھڑک جائے. تو اس سے کیا لگتا ہے کہ آپ کو اگر علیم خان آتے ہیں تو کاف لیگ کے جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ صورتحال پھر اگینسٹ پی ٹی آئی نہیں ہو جائے گی؟ بالکل اگینسٹ پی ٹی آئی ہو جائے گی. بشرا سب سے پہلے تو دو چیزیں آپ سمجھ لیں کہ زیادہ طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو حکومت پنجاب کے اندر بنتی ہے وہی حکومت جو ہے وہ فیڈرل کے اندر ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ تحفظات ہیں تو وہ تحفظات کیوں ہیں؟ کیونکہ حکومت بشرا اس وقت بڑی ویک صورتحال پر چلی گئی ہے. تو جیسے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علیم خان صاحب کی جو ناراضگی تھی وہ شروع دن سے کس لیے تھی؟ ایک تو ان کی پی ٹی آئی کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ بھی بہت کیا، اور وہ کینڈیڈیٹ تھے وزارت اعلیٰ کے، ٹھیک ہے جی، جو انٹرٹین نہیں ہوا. پھر انہی کی عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر ہی جو ہے وہ نیب کے ذریعے ان کو جو ہے وہ زدوں کو بھی کیا گیا. اچھا، اب اس کے ساتھ وزیر جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں جی؟ دیکھیں، تحفظات جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ شاید پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کوئی وزارت اعلیٰ لینے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اور وہ کہیں کہ جی میں اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ میں کیچ کرنے کی جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں. اس کے علاوہ تو اور کوئی تحفظات نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں تو صاف لگتا ہے کہ کاف لیگ اپوزیشن کا ساتھ دے جائے گی. جی بالکل دے جائے گی. اور آپ دیکھیں، ہم نے پچھلے پروگرام میں بشرا آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ عدم اعتماد کے بارے میں بات نہیں کی. اس پر میں نے آپ کو جواب یہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے اور حکومت نے اگر بات نہیں کی تو کیا اپوزیشن نے کی ہے؟ تو یہ بشرا سیاست کے اندر یہ جو میسیجنگ ہے یہ بڑی باریک لائن کے ذریعے جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. تو آپ کو میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور ہم کچھ ہوتا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں جی. صحیح. اچھا، جہانگیر ترین گروپ نے ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو اگلے 48 گھنٹے میں ایک نیا لائحہ عمل طے کرے گی. آپ اونٹ کو کس کروٹ بیٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بشرا میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آپ کو جیسا کہ بارہا پروگرامز میں ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ جو اس وقت یہ جو مارچ آ رہا ہے یا جو دھرنا آ رہا ہے یہ صرف حکومت گراؤ تحریک نہیں ہے، یہ آئندہ آنے والے انتخابات کی بھی تیاری ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو ناراضگی ہے وہ ناراضگی صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ شوگر اسکینڈلز کے اندر اور باقی اسکینڈلز کے اندر ان کو ٹریپ کر کے اور سپریس کرنے کی کوشش کی. ان کا ایک اور بھی جو ہے وہ تنازع رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ تنازع یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی سیٹلمنٹ کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ بھی جو ان کو تاحیات نااہل کیا گیا اور جو نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا ہے تو وہ کوئی ایسی ہماری سیٹلمنٹ ضرور ہو جائے کہ بیچ کا راستہ نکلا جائے کہ میں بھی جو ہے وہ الیکشن کے لیے کانٹیسٹ کروں اور نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ کر سکیں. دیٹ واز دی مین ریزن. جو باقی ساری باتیں ہیں وہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو 48 گھنٹے امپورٹنٹ بتائیں، اس کے اندر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ خصوصاً ان کا کیا لائحہ عمل ہوگا، اسپیسیفکلی تحریک عدم اعتماد سے متعلق اور گورنمنٹ کے ساتھ دینے یا نہ دینے سے متعلق میرا سوال ہے. میرا یہ خیال ہے جی کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت وہ ساتھ دیں گے. کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر اس وقت کوئی بھی پولیٹیکل الائے
یا کوئی بھی جو پولیٹیکل کینڈیڈیٹ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز جو ایک دوسرے کے ساتھ الائنس کر رہی ہیں، اگر اس وقت کوئی اس سٹیج کے اوپر آ کر اگر کسی پارٹی نے یا کسی انڈیویجول کینڈیڈیٹ نے ڈیسیو کیا، تو جو باقاعدہ انتخابات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ شخص، وہ کینڈیڈیٹ یا وہ پارٹی جو ہے وہ بڑی ویک پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ چلی جائے گی. تو اس لیے کیونکہ انتخابات میں کوئی زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں رہ گیا، لیکن یہاں پر بشرا ایک بہت اہم بات ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ، اور جو عمران خان صاحب کی جو اس وقت باڈی لینگویج ہے، جو حکومتی اراکین کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی ویک نظر آ رہی ہے، وہ جوش و خروش، وہ ولولہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو اہم بات جس کی طرف میں آپ کی اور عوام کی اور اداروں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب لیٹس ہی کوئی بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں اس دباؤ میں آ کے، بڑے فیصلے سے مراد یہ کہ وہ پنجاب حکومت کی قربانی تو ایک اور چیز ہے، لیٹس سی کہ وہ جو ہے وہ تمام اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں اور عام انتخابات کا اعلان کر دیتے ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت ود ان دی 3 months یا ود ان دی 4 months جو ہے وہ الیکشن کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے بشرا. یہ بہت اہم ملک صاحب، یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس.